چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی یہاں تک پہنچی تھی فاستجاب لہ ربہ، یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ جیل میں جائیں اس چیز کے مقابلے میں جس کی جانب خواتین ان کو بلا رہی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ رب السجن، اے اللہ یہ جو جیل ہے، احب الیہ یہ زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک، مما یدعوننی اس چیز سے جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو، تصرف عنی کیدہن تو مجھ سے ان کی چالوں کو پھیر دے، اصب الیہن ورنہ میں مائل ہو جاؤں گا ان کی جانب، اٹریکٹ ہو جاؤں گا ان کی جانب، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آگے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا اور ان کی طرف سے ان کی چالوں کو پھیر دیا، اور وہ سننے والا ان والا ہے۔ آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، اس کے کچھ ٹائم بعد، کچھ پیریڈ کے بعد، ثم بدا لہم ان لوگوں کو، یعنی ان درباریوں کو یہ بات ظاہر ہوئی، بدا یبدو ظاہر ہونا، کیا بات ظاہر ہوئی؟ من بعد ما رأوا الآیات، جب انہوں نے کچھ نشانیاں، کچھ سمبلس دیکھا، اس کے دیکھنے کے بعد ان کو ایسا لگا، لایس جنن نہ کہ ہم حضرت لایس جنن نہ کہ ہم جیل میں ڈال دیں اس کو، یعنی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو، حتی حین ایک وقت تک کے لیے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے جیل میں ڈال دیں۔ ڈالا تھا ایک وقت کے لیے کہ جب تک کہ ان عورتوں کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے، شاید یہ ذہن میں رہا ہو، لیکن پھر ڈال کر کے بھول گئے۔ سوسائٹی کا کمزور طبقہ جو ہوتا ہے، خاص طور سے غلام طبقہ، اس کو اکثر ایسے ہی نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے اور بھلا دیا جاتا ہے۔ کہ آگے والے پارٹ سے آج ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے، آج ہم لوگ یہاں سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ اور داخل ہوئے ان کے ساتھ، السجنہ جیل میں، فتیان، فتن جمع فتیان ہم بولتے ہیں نوجوان کو، ان کے ساتھ دو نوجوان اور داخل ہوئے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سجنہ پہ زبر مفعول کی وجہ سے ہے، فتیان یہ ورب کا فائل ہے یعنی سبجیکٹ ہے، اس وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ اگر ڈوئل ہے اس کے علاوہ سنگولر ہم اس وجہ سے لائے ہیں کیونکہ پہلے اگر ورب آئے تو ہم سنگولر لا سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور میں نے ایک آدھ بار بیچ میں یاد دلایا ہے آپ کو کہ کبھی ڈوئل ہم الف نون کے ذریعے بناتے ہیں، کبھی یا نون کے ذریعے بناتے ہیں۔ تو مجھے بتا پائے گا کب یا نون کے ذریعے بناتے ہیں اور کب الف نون کے ذریعے ڈوئل ہم لاتے ہیں؟ سر بتائیے۔ سر جب زیر اور جب پیش میں آئے گا تو یا الف نون کے ذریعے آئے گا، اور جب زیر اور زبر میں آئے گا تو یا نون کے ذریعے آئے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ٹپیکل لینگویج میں حالت رفع میں ہوگا تو الف نون کے ذریعے آئے گا، حالت جر اور نصب میں ہوگا تو یا نون کے ذریعے آئے گا۔ بالکل صحیح آپ نے بتایا۔ تو یہاں پہ کیونکہ داخلہ کا فائل بن رہا ہے اور فائل حالت رفع میں ہوتا ہے، اس لیے فتیان لائے۔ تو ان کے ساتھ دو نوجوان اور داخل ہوئے، قال احدہما ان میں سے ایک نے کہا۔ اب یہ بہت ٹائم ساتھ میں اسپینڈ کیا ہوگا، گزارا ہوگا، بیچ کا پورا شارٹ کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پوری کسی کی زندگی بتانا پاسبل نہیں ہے، آپ آج کے دن کو صرف لکھنا شروع کریں گے اپنے بارے میں تو کئی پیجز بھر جائیں گے۔ تو جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بس قرآن وہ ہمارے لیے ذکر کرتا ہے، بیچ کی ساری کہانی بول کر دی، داخل ہونے کے بعد رہے کچھ اور کچھ کچھ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ بیچ میں ہوئے ہوں گے۔ تو اس کے بعد قال احدہما ان میں سے ایک نے کہا، انی بے شک میں، ارا دیکھتا ہوں، نی اپنے آپ کو، انی ارانی بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، را یا را سے ہے ارا، اور نی میں دیکھتا ہوں مجھ کو، میں خود کو دیکھتا ہوں، اعصر خمرا، عصرا یعصر عصرن بولتے ہیں نچوڑنے کو، عصیر بولا جاتا ہے جوس یا جو ہے شربت کو، جوس یا جو ہے شیک کو بولا جاتا ہے عصیر، عصیر صاد سے، عصیر، ٹھیک ہے۔ تو انی ارانی اعصر، عصر یعصر نچوڑنا، کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمر کسے بولتے ہیں؟ آئین بھائی شراب۔ شراب کو بولا جاتا ہے، میں شراب کو نچوڑا۔ آپ کو معلوم ہوگا شراب کے بننے کا جو بھی دیسی طریقہ ہے وہ یہ کہ کچھ بھی کسی طرح کے انگور یا اس طرح کے پھلوں کو سڑا دیا جاتا ہے، اس کو نچوڑ کر کے نکالا جاتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خواب بتا رہا ہے اپنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جو ہے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر اور دوسرے نے کہا، انی بے شک میں، ارانی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، احمل حمل یحمل بوجھ اٹھانا، حمل اسی سے ہے کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی اپنے اوپر، فوقا اوپر، رأس مطلب سر، یا مطلب میرے، میں اپنے سر کے اوپر اٹھائے ہوا ہوں، خبزن، خبز کسے کہتے ہیں؟ روٹی۔ روٹی، بریڈ۔ روٹی کو اٹھائے ہوئے ہیں،
उठाए हुआ हूं, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। तकुलु तैरू, खा रहे हैं उसको परिंदे, ठीक है ना। मिनहु, उसमें से परिंदे नोच नोच के खा रहे हैं। नब्बिना, नब्बा युनब्बिउ तंबीअन, बताना, खबर देना, इन्फॉर्म करना, नब्बा युनब्बिउ। इसी से लफ्ज बनता है नाउन नबा। नबा, नबा नाम भी होता है फीमेल्स का। नबा बोलते हैं खबर को, या अचानक आने वाली खबर को बोलते हैं। कभी कभार उसका तर्जुमा अच्छी खबर से भी कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। नब्बिना, नब्बी ऑर्डर है, हमें आप खबर दीजिए, ना मतलब हमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑर्डर होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि अलिफ वगैरह लाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी है, क्योंकि जब मैं आपका इसका माजी और मुजारे आपको बता रहा हूं, तो नब्बा युनब्बिउ, तो हम बनाएंगे तुनब्बिउ से बनाएंगे, ठीक है ना। तो नब्बिउ से जब आप बनाएंगे, तो जब आप अलिफ को ता को हटाएंगे, तो नब्बिउ, तो ऑलरेडी नून के ऊपर जबर मौजूद है, तो हमें हमजा लगाने की अलग से जरूरत नहीं है। क्लियर? सर इसका मजदर क्या होगा? नब्बा युनब्बिउ तनबीअन, तनबीअन। मैं लिख देता हूं, अगर मैं मेरी खराब से राइटिंग आप पढ़ पाए तो। नब्बा युनब्बिउ तनबीअन। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं इसको बार बार भी रिपीट करूंगा, कि जो सुलासी के अलावा वाले वर्ब्स होते हैं, सुलासी का मतलब जो तीन अल्फाबेट्स के अलावा वाले वर्ब्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स होता है। किस माने में फिक्स होता है? जैसे आपको मैंने बता दिया नब्बा युनब्बिउ तंबीअन। अब इस वजन पे कोई भी वर्ब आपको दिखे, फॉर एग्जांपल जो है आपको दिखे कब्बला युकब्बिलु तकबीलन, अब इसका माजी मुजारे बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर पे आएगा, जैसे नब्बा वैसे कब्बला, बोसा देने को बोलते हैं कब्बला। इसी तरह खब्बरा युखब्बिरु तखबीरन, फ़अल युफ़अलु तफ़ईलन, ज़र्रब युज़र्रिबु तज़रीबन। तो इस स्ट्रक्चर पे जो भी आएगा उसका मजदर सेम रहेगा, मुजारे सेम रहेगा, ठीक है ना। इस तरह एक और स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अखबरा, किसी को खबर देना, ये एक माजी है अखबरा, ठीक है ना। मुजारे हो जाएगा युखबिरु, और मजदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? युखबिरु इख्बारन। इखबारन, वेरी गुड, इखबारन। अब इस वजन पे जो भी आएगा सबका यही स्ट्रक्चर रहेगा। अकरमा युकरिमु इकरामन, अफाला युफअलु इफआलन, अकबला युकबिलु इकबालन, अखबरा युखबिरु इखबारन, असरफा युसरिफु इसराफन, सारे इसी स्ट्रक्चर में बनते जाएंगे। तो सुलासी के अलावा का जो वर्ब होता है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स होता है। तो आप स्टार्टिंग में मुझसे पूछेंगे बुक 4 तक, बुक 4 के बाद इंशाल्लाह आप इसमें खुद ही मजदर बना लेंगे। अक्सर का जो बहुत बड़े बड़े वाले वर्ब जो नहीं आए होंगे शायद उसका ना बना पाए, वरना ये जो कब्बल युकब्बिलु तकबील वाला है आप खुद ब खुद मजदर बना लेंगे, कि तफईल के वजन पर मजदर आता है, या इफ़ाल के वजन पर आता है, या इस्तिफाल के वजन पे आता है, सबका वजन फिक्स है। तो कुछ पूछ रही है मुनज़्ज़ा? वो सर। नब्बिना, हमें आप खबर दीजिए, बितअवील ही, इसके हकीकत के बारे में। बाब प्रीपोजिशन, तावील हकीकत, ली ही मतलब इसकी, इस ख्वाब की हकीकत आप मुझे हमें बताइए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमेशा गौर किया कीजिए कि जब भी कोई वर्ब किसी प्रीपोजिशन के साथ यूज हो तो उसको वैसे ही यूज किया जाएगा। जैसे इंग्लिश में भी हम यूज करते हुए सीख लेते हैं, हम सीख लेते हैं आई वॉन्ट, आई विल गो टू द स्कूल, आई रीच स्कूल। तो हमने देखा कि गो के साथ टू लगा, रीच डायरेक्ट इस्तेमाल हो गया, ठीक है ना। आई एंटर्ड इनटू द क्लास, ठीक है ना। तो हम सीख लेते हैं कि एंटर इनटू के साथ इस्तेमाल हो रहा है, गो टू के साथ इस्तेमाल हो रहा है, रीच बगैर किसी प्रीपोजिशन के इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह जरा जहन में रखिएगा, आप 100% याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन जितना याद रख पाए इस हिसाब से भी देखिएगा। अब यहाँ जैसे हमने देखा कि नब्बा जो है बा के साथ इस्तेमाल होता है, तो हम कह सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं कि नब्बा तो अहमद बिहादल हदीस, मैंने इस हदीस के बारे में खबर दिया, जो भी नाम मैंने लिया उसके बारे में, तो बाकी प्रीपोजिशन के साथ यूज होता है। इस तरह का थोड़ा सा जहन में रखिएगा, ये चीज मुताले से ही आती है इंशाल्लाह। तो इन्ना नरा का, बेशक हम आपको देखते हैं, मिनल मुहसिनीन, एहसान करने वालों में से, ठीक है ना। तो एक बार मैं करता हूँ, फिर से देखिएगा। वह दखल माहु सिजना, और दाखिल हुए उनके साथ जेल में, फतयान। अब देख रहे हैं यहाँ पे मैं तर्जुमा कर रहा हूँ जेल में, लेकिन में का कोई लफ्ज मौजूद नहीं है, इसका मतलब दाखला बगैर प्रीपोजिशन के यूज हो जाता है। जैसे मैंने इंग्लिश में आपको रीच कहा, ठीक है ना, बगैर प्रीपोजिशन के यूज हो जाता है। उनके साथ जेल में दाखिल हुए दो और नौजवान, उनमें से एक ने कहा
انی ارانی میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں یا نکال رہا ہوں. وقال الاخر اور دوسرے نے کہا انی ارانی بے شک میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں احمل کہ میں اٹھائے ہوا ہوں فوق رأسی اپنے سر کے اوپر خبزن روٹی تاکل الطیر اور پرندے کھا رہے ہیں منہو اس میں سے نبئنا آپ ہمیں بتائیے بتأویلی ہی اس کی حقیقت کے بارے میں انا بے شک ہم نرا کا آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو پاتے ہیں دیکھتے ہیں من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے. دو پوائنٹ ہے نقطہ ہے ایک گرامٹیکل نوٹ اور ایک جو ہے میسج جو اس سے مل رہا ہے وہ میں آپ کو دینا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آخر جو ہے یہ میسکولن ہے اور اس کا جو فیمینین آتا ہے وہ اخرا آتا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے بک میں یا تو آ چکا ہے یا تو انشاءاللہ بک 4 میں آئے گا یہ آخر اور اخرا کی پریکٹس. یہی اگر میل کی جگہ فیمیل کی بات کر رہے ہوتے تو ہم اخرا بولتے. آخر اندر کا معنی اخرا بھی اندر کا معنی لیکن آخر فار میسکولن اخرا فار فیمینین. اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں ورنہ بک میں یہ آئے گا. ایک پوری ایکسرسائز اس کی رہے گی اس کی ہم پریکٹس کریں گے کہ کب آخر لگانا ہے کب اخرا لگانا ہے. دونوں سیم معنی ہے. یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور ذہن میں آ جانی چاہیے کہ میں نے آپ کو فیمینین کے کچھ علامات بتائے ہیں. میں نے ایک تو بتایا کہ راؤنڈ تا جب بھی کوئی لفظ رہے تو وہ فیمینین ہوتا ہے. اس کے علاوہ رنگوں میں اور بیماریوں میں الف اور حمزہ لاسٹ میں رہے تو وہ فیمینین ہوتا ہے جیسے حمراء سوداء بیضاء رنگوں میں. اسی طرح یہ اخرا جو میں نے آپ کو بتایا یا پہ کھڑا زبر یہ بھی اکثر فیمینین ہوتا ہے. یہ تین علامتیں ہیں فیمینین کی. اور ایک چوتھی علامت سماعی بولتے ہیں ہم. سماعی مطلب جو سنا گیا ہے. یہ ساری چیزیں میں اڈیل رہا ہوں پتہ نہیں اڈیلنا چاہیے کہ نہیں. سر لیسن 5 میں آیا ہے آیا آخر. اخرا ہے آخر کون سا والا فیمینین والا. آخر اچھا اخرا جی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ذہن میں رکھیے. اور دوسرا جو ہے پیغام اس میں خاص طور سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں احسان کرنے والوں میں سے. ایک انسان جیل کے اندر موجود ہے. اس جیل کے سارے ساتھیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ نیک انسان ہے. آپ کی شخصیت بغیر زبان کے بول رہی ہو. آپ کی شخصیت بغیر آپ کے جتائے کہ ہم بہت نیک آدمی ہیں بغیر آپ کے یہ کہے کہ ہم جو ہے عمر فاروق کی اولاد ہیں ہم جو ہے فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں ہیں یہ سب کہے بغیر آپ کی شخصیت خود بول رہی ہو تو لوگ دیکھ کر کے آپ کو پہچان جاتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ایسا ہے آج کے مسلمانوں کا کہ ان کو دیکھ کر کے وہ وائبس نہیں آتی ہے جو مسلمانوں کی وائبس ہونی چاہیے. لگنا چاہیے کہ یہ کتنے بڑے ریلیجن کے ماننے والے ہیں. تو حضرت یوسف کا پیغام بتا رہا ہے کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر کے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے نیک بھی ہے سمجھدار بھی ہے اور علم والا بھی ہے. ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. آگے چلتے ہیں ذہن میں رکھیے گا بھی ریوائز کریں گے جب ٹائم بچے گا. قال لا یاتیاکما. اروبا کچھ پوچھ رہی ہیں یس سر. بولیے. سر 90 سے ایک بار ریپیٹ کر دیجیے. کہاں سے 90 90 کوئی کرنا چاہے گا یا میں کروں خود. چلے میں کرتا ہوں. منازع کر رہی ہیں کیجیے کیجیے منازع کیجیے. نبئنا ہم نے خبر دی نہیں بتاویلہ میں بنا آرڈر نبی آرڈر دی خبر دیجیے نہ ہم کو. یہ ہم کو خبر دیجیے بتاویلہ اس حقیقت کے بارے میں انا بے شک نرا کا ہم دیکھتے ہیں من محسنین آپ کو احسان کرنے والوں میں. ٹھیک ہے نہ آپ خبر دیجیے نہ ہم کو بتاویلی اس کی حقیقت کے بارے میں انا بے شک ہم نرا دیکھتے ہیں کا آپ کو ہم آپ کو دیکھتے ہیں یا پاتے ہیں من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے. قال لا یاتیاکما. حضرت یوسف کی بھی سمجھداری چالاکی پروفٹ ہوڈ کی کیا اندازہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی اپنا کام لے کر کے آیا آپ اس سے پہلے اپنا کام نکال رہے ہیں اس کے بعد اس کا کام پورا کر رہے ہیں. کہا قال لا یاتیاکما طعام. آتا یاتی آنا. لا یاتیاکما نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا. ترزقانی ہی رزق یرزق رزق دینا پیسو وائس ہے جو رزق دیا جائے. تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں رزق دیا جائے گا الا نبأتکما. ابھی سمجھ میں آئے گا آپ کو بات. اگر سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو ابھی آئے گی انشاءاللہ سمجھ میں. الا سوائے یہ کہ میں تم کو خبر دے دوں گا بتأویلہ ہی اس کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. آپ آج بھی کسی کے سامنے جب دین کی بات کرتے ہیں تو بہت لمبا چوڑا لیکچر کوئی سننا نہیں چاہتا. آج کل تو خاص طور سے ریل کا زمانہ آ گیا ہے تو اور مشکل ہو گیا ہے لوگوں کے لیے لیکچر کا سننا. تو حضرت یوسف ان کو خواب کی تعبیر بتائیں گے لیکن بتانے کی ایک کوئک ریمائنڈر میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں ذرا وہ سن لو
اور وہ کتنی جلدی میں دوں گا؟ اتنی جلدی دوں گا کہ تمہارے کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کے بارے میں تمہیں بتا دوں گا. لیکن ذرا ایک بات میری سن لو، ذرا سمجھ پا رہے ہیں آپ کیا مطلب ہوا اس پوری آیت کا یہاں تک کا؟ پھر بھی تعویلی کا کیا مطلب ہے؟ بتاویل ہی، اس خواب کے بارے میں. تعویل مطلب حقیقت، بات کی پوزیشن، ہاں لوٹے گا وہی اسی خواب کی طرف جو پوچھ رہے تھے کہ ہمیں خبر دیجئے. قال لا ترزقانی کا مطلب ترزقانی. ترزقانی، تمہیں رزق دیا جاتا ہے. تمہیں رزق، ہر وہ چیز جو فائدے کی چیز ہو، کھانے پینے کی چیز ہو یا اس کے علاوہ فائدے کی چیز ہو. کہہ رہے ہیں قال لا یاتیا، حضرت یوسف کہہ رہے ہیں تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، جو تمہیں بطور رزق دیا جاتا ہے. پیسو وائس، رزقا یرزق، رزق دینا. اگر یہ ترزقانے ہوتا تو ہوتا مانا تم دونوں رزق دیتے ہو، ٹھیک ہے نا. پیسو وائس، تم دونوں کو رزق دیا جاتا ہے. اگر آپ انگلش والا ایکٹیو اور پیسو وائس سمجھ پا رہے ہیں تو یہ ترجمہ آپ کو آسان لگے گا. لیکن اگر آپ کو وہی کنفیوژن ہے ایکٹیو وائس کیا ہوتا ہے اور پیسو وائس کیا ہوتا ہے، شاید آپ کنفیوز ہو تھوڑا سا. سمجھ پا رہے ہیں؟ Yes. تو تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ میں تم کو بتا دوں گا اس کی حقیقت. یعنی اگر اس کو پازیٹو میں ترجمہ کریں گے تو تمہارے کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تم کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اگر اس کا سیدھا ترجمہ کریں تو معبود صرف اللہ ہے، یہی ترجمہ ہوتا ہے. Yes. تو اگر لا اور الا آتا ہے، جیسے آپ یہ کہیں اردو کا ایک سینٹنس بولیں کہ تم نہیں پہنچو گے کہ میں پہنچ جاؤں گا، یعنی جیسے ہی تم پہنچو گے ویسے ہی میں پہنچ جاؤں گا. تو یہ نہیں والا آپ کو کنفیوز نہ کرے کہ لا یاتی حکومت تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا، نہیں، آگے سے جڑا ہوا ہے. کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تم کو تمہارے اس تعویل کے بارے میں بتا دوں گا. کلیئر ہے؟ آگے چلیں یا ابھی نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا سر. نہیں سمجھ میں آیا. دیکھیے ابھی اس ورڈ کو ہٹا دیجیے بیچ میں سے، یہ تھوڑا سا کنفیوز آپ کو شاید اور کر رہا ہے. قال لا یاتیاکما، کہا تم دونوں کے پاس کھانا نہیں آئے گا، الا مگر یہ کہ نبأت، میں تم کو بتا دوں گا، بتأویلہ، یعنی جب میں تم کو خواب بتاؤں گا تمہارے پاس کھانا نہیں آیا ہوگا. یعنی میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے، جیل میں جو کھانے کا انتظام ہے، یعنی مان لیجیے 12 بجے 11 بجے بات چل رہی ہے، 1 بجے کھانا آنا ہے، تو میں تمہیں کھانا آنے سے پہلے پہلے تمہارے اس خواب کے بارے میں تم کو بتا دوں گا. ابھی اتنا سمجھ میں آیا؟ یس. ترزقانی ہی اسی کی تشریح ہے، کھانے کی تشریح ہے. وہ کھانا جو تمہیں بطور رزق دیا جاتا ہے، سرو کیا جاتا ہے، تمہیں فراہم کیا جاتا ہے. کلیئر؟ یس. امیرہ اینڈ امیمہ صاحبہ کلیئر؟ بہت دور جی چلے گئے سر. مائک سے. امیرہ کلیئر؟ جی سر. تو کچھ اور کرنے لگی تھی کیا بیچ میں؟ تو ایکٹیو رہیے، ایکٹیو رہیے، ایکٹیو رہیے، نہیں سمجھ میں آئے گا. قال لا یاتیکما، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تمہیں بطور رزق دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ میں تم کو اس سے پہلے بتا دوں گا اس کی حقیقت. قبل ان یاتیکما، اس کے آنے سے پہلے، قبل پہلے، ان یاتیکما کہ وہ تمہارے پاس آئے. ذالکما، اور ذالکما مما علمنی ربی، ذالکما یہ، یعنی یہ جو خواب کی میں تمہیں حقیقت بتاؤں گا، ذالکما یہ، مما، دو ورڈ، من فرام والا، ما مطلب جو، یہ اس چیز میں سے ہے جو، علمنی، علم یعلم تعلیما، اس سے پہلے آ چکا ہے، سکھانا، علم دینا. یہ ان چیزوں میں سے ہے جو مجھے سکھایا ہے ربی، میرے رب نے، جو مجھے سکھایا ہے میرے رب نے. انی ترکتو، بے شک میں نے چھوڑ دیا، ملت قوم، ایسی قوم کا طریقہ، ایسی قوم کی ملت، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتی ہے، آمن یؤمنو ایمانن، اس کا ماضی مضارع اور مصدر ہوتا ہے، جو ایمان نہیں رکھتی ہے اللہ پر، میں نے اس کا طریقہ چھوڑ دیا ہے. وہم، اور وہ، بالآخرتی، آخرت کے بارے میں، ہم کافرون، اس کے انکار کرنے والے ہیں. ابھی جو بات بتانی ہے وہ آگے آئے گی، ابھی صرف ماحول بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیا بات بتائی ابھی تک؟ قال لا یاتیکما طعام، کہا نہیں آئے گا کھانا تمہارے پاس جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، ترزقانہ الا نبأتکما، مگر یہ کہ میں تمہیں بتا دوں گا،
बितावीली, इसकी हकीकत के बारे में, कबल अन यातियकुमा, खाने के तुम्हारे पास आने से पहले, जालिकुमा, और ये, मिम्मा, उस चीज में से है, अल्लमनी रब्बी, जो मेरे रब ने मुझे सिखाया, इन्नी तरक्तु, मैंने छोड़ दिया, मिल्लत कौमिन, ऐसे कौम का तरीका, ऐसे कौम का मिल्लत, ला युमिनून बिल्लाही, जो ईमान नहीं लाती है अल्लाह पर, वहुम बिल आखिरती, और वो आखिरत के, हम काफिरून, इनकार करने वाले हैं। यानी ये जो मैं ख्वाब की हकीकत तुमको बताऊंगा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। और ये बहुत बड़ा मैसेज है हम तमाम लोगों के लिए। हम लोग कभी 4 वक्त का नमाज पढ़ लें, या कभी हम लोग जो है कुरान की किसी आयत का तर्जुमा कर ले, तो हमें अंदर से ऐसा फील होता है बहुत बड़े हम अल्लामा बन गए। इतने बड़ी नॉलेज होने के बाद हजरत हजरत यूसुफ उसका पूरा क्रेडिट अल्लाह ताला को दे रहे हैं कि ये सिर्फ उस बुनियाद पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि अल्लाह ने मुझको इसका इल्म दिया है, वरना मेरी कोई इसके अंदर खासियत नहीं है। रिवाइज का टाइम नहीं है, क्योंकि 2 ही आयत हुई है, कुछ और आगे पढ़ लेते हैं। क्लियर है ये आयत? दोनों आयत क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए, वरना फिर आगे बढ़े। सर मिल्लत मतलब? मिल्लत तरीका। सर इन्नी तरक्तु से कर दीजिए मानी। इन्नी तरक्तु, बेशक मैंने छोड़ दिया, इन्नी बेशक मैं, तरक्तु छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? मिल्लत, तरीका, रिलीजन, कौमिन, ऐसी कौम का तरीका, ला युमिनूना बिल्लाही, जो नहीं ईमान रखती अल्लाह पर, वहुम, और वो, बिल आखिरती, आखिरत के, हम काफिरून, इनकार करने वाले हैं, डिनाई करने वाले हैं, रिजेक्ट करने वाले हैं। तो मैंने छोड़ दिया है ऐसी कौम का तरीका जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाती और वो आखिरत की इनकार करने वाली है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि मैं जिन लोगों के बीच में यहाँ पे हूँ मिस्र के अंदर, इन लोगों के तरीके पे नहीं चलता हूँ मैं, मेरा तरीका कुछ अलग तरीका है, मैं अल्लाह पर ईमान लाने वाला हूँ। आगे और बताएंगे वजाहत की कौन लोग, किन लोगों के तरीके पर हूँ मैं। क्लियर? यस सर। चले तो आगे चलते हैं। वत्तबअतु मिल्लत आबाई, इत्तबा, यत्तबिउ, इत्तिबाअन, पैरवी करना, फॉलो करना। वत्तबअतु, और मैंने पैरवी की, वत्तबाना, हमने पैरवी की, वत्तबाअतुम, तुम सब ने पैरवी की। तो इस तरह आप नए वर्ब को अपने हिसाब से बना लेंगे तो आसान हो जाएगा। यत्तबिउ, इसका मुदारे आता है, जगह जगह आपको आएगा नत्तबिउ, नत्तबिउल कुरआन, हम कुरान की पैरवी करते हैं। वत्तबाअतु, और मैं पैरवी करता हूँ। यस, कुछ पूछ रही हैं? मज़दर। इत्तबा, इत्तबा, यत्तबिउ, इत्तिबाअन, इस पे तजदीद रहेगी, इत्तिबाअन, इसको हम अलिफ के साथ लिखते हैं, 2 जबर। लिखने में 2 जबर जब भी रहेगा लास्ट में, तो उसको खड़े होने के लिए स्टैंड चाहिए होगा, सिवाय राउंड ता के। समझ पाए मेरी बात? यस। जब भी लिखने में लास्ट में 2 जबर रहेगा, तो उसको खड़े होने के लिए समझ लीजिए स्टैंड चाहिए होगा, सिवाय राउंड ता के। राउंड ता बगैर स्टैंड के 2 जबर को एक्सेप्ट करने का, वरना हमेशा 2 जबर रहेगा। वत्तबाअतु, और मैं पैरवी करता हूँ, मिल्लता आबाई, अपने आबा व अजदाद का तरीका। अब की जमा है आबा, अबुन बाप को बोलते हैं, आबा बहुत सारे बाप, यानी अपने बाप दादा कह लें आप। मैं अपने बाप दादाओं की पैरवी करके दीन की पैरवी करता हूँ, उनके रिलीजन को मानता हूँ। कौन वो है उसकी वजाहत आ रही है, इब्राहीमा व इसहाका व याकूबा। तो अमीरा, हजरत इब्राहिम क्या होते हैं हजरत यूसुफ के? सर हजरत इब्राहिम हजरत यूसुफ के क्या लगते हैं? सर दादा। कोई और बताए? सॉरी, परदादा। पर दादा, दादा तो इसहाक होंगे, ठीक है ना। अब्बा हो गए याकूब, दादा हो गए इसहाक, पर दादा हो गए इब्राहिम, ठीक है ना। और मैं पैरवी करता हूँ अपने आबा और अजदाद इब्राहिम, इसहाक और याकूब की। माँ काना लना, माँ नहीं है, काना होना, नहीं है, लना हमारे लिए, यानी हमारे लिए जायज नहीं है, हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। माँ काना लना, नहीं है हमारे लिए, अन नुश्रिका, कि हम शिरक करें। अशरका युशरिकु इशराकन, जो मैंने आपको मजदर बताया था, अफ़अला युफ़अलु इफ़आलन, अखबरा युखबिरु इखबारन, उसी सेम वजन पे अशरका युशरिकु इशराकन। हमारे लिए मुमकिन नहीं है या हमारे लिए जायज नहीं है, अन नुशरिका बिल्लाही,
کہ ہم شرک کریں اللہ کے ساتھ. ان کی وجہ سے نشرکا پہ زبر ہے، حالت نصب میں ہے. ان نشرکا باللہ کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، من شیئن کسی بھی چیز سے، یعنی ذرہ برابر کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کریں، یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے ہم پر. فضل پہ زیر من کی وجہ سے، اللہ پہ زیر مضاف الیہ کی وجہ سے، یہ اللہ کے فضل میں سے ہم پر. ٹھیک ہے، پھر وہی بات، کریڈٹ اللہ کو جائے گا. آپ مسلمان ہیں، اس کا کریڈٹ آپ کو نہیں جاتا ہے. ابھی کسی دھرمیندر یا کسی شرما جی کے گھر نعوذ باللہ پیدا ہوئے ہوتے تو کسی پتھر کی پوجا کر رہے ہوتے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے. وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی اللہ کا یہ فضل ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون. کوئی بھی کر دے. اکثر انسان اور تو اکثر لوگ شکر شرک نہیں کرتے. اللہ کا بالکل شکر نہیں صحیح، کرتے لیکن ہیں. اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں. لاکنہ کی وجہ سے اکثر کے اوپر زبر آیا ہے. انا کا انا، لاکنہ لیتا لعلہ ناؤن سے پہلے آتے ہیں اور ناؤن کو زبر دیتے ہیں، اور اکثر الناس مضاف الیہ کی وجہ سے ہے. تو ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. کلیئر ہے بالکل؟ یس سر. یہ آیت تو میرے خیال سے آسان تھی تھوڑا سا پچھلے کے مقابلے میں. ایک آیت اور کر لیتے ہیں، 2.5 منٹ ہے. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں. دو ساتھی، ابھی سمجھاتا ہوں میں اس کو. سجن جیل، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں. ارباب، اے رب کی جمع ہے ارباب، رب بہت سارے رب. کیا بہت سارے رب، متفرقون الگ الگ، اردو میں بولتے ہیں متفرق، تفرقہ بولا جاتا ہے متفرق. کیا الگ الگ بہت سارے رب خیر زیادہ بہتر ہے، ام یا پھر اللہ اللہ، الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو کہ کیا ہے، قہار ہے. ٹھیک ہے، کیا بولیں گے قہار کو اردو میں؟ نہایت زبردست ہے، جو زبردست ہے. اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بہت سارے رب الگ الگ بہتر ہیں یا ایک اللہ جو قہار ہے؟ پوچھا تھا خواب کے بارے میں، تھوڑا سا ٹائم لیا. ذرا سا مجھے ٹائم دینا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں. پھر اپنی بات کی کریڈیبلٹی کو سمجھانے کے لیے، اوتھینٹسٹی تو بتانے کے لیے پہلے اپنے بارے میں بتایا کہ میں عام آدمی نہیں ہوں، میں ایک بڑے مشن والا آدمی ہوں، بڑے قوم سے ہوں. اس کے بعد پھر اپنا میسج رکھ دیا، اور پہلا میسج توحید کا میسج. پہلے میسج میں آپ ڈسکس نہیں کریں گے کہ کشمیر کے لوگ کیا ہیں، ٹرپل طلاق کیا ہے، اور جو ہے فلسطین میں کیا چل رہا ہے. پہلا میسج اگر آپ کسی کو دینا ہو، آپ کے کسی نان مسلم فرینڈ کو، تو پہلا یہ ہونا چاہیے توحید کا درس. یہ سب باتیں حضرت یوسف کے ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے. یا صاحبئی کو میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں سمجھاتا ہوں. اور کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. 39 تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آگے کنٹینیو کریں گے. سر متفرقون، متفرق سنگولر ہے، اس کا الگ الگ، ڈفرنٹ، مختلف والا معنی. اس کا اگر آپ ورب دیکھنا چاہیں تو تفرقہ یا تفرقو، تفرقن الگ الگ کرنا. یہ تو خیر ناؤن ہے ویسے. ٹھیک ہے، تو سر اس میں پھر یا سروبا کیا کہہ رہی ہیں؟ سر ناؤن کیسے پھر اس کے نہیں، یہ تو ناؤن ہے. متفرقون نہیں، کسی ناؤن کا ورب بن سکتا ہے نا. جیسا کہ ہم ڈرائیور بول رہے ہیں تو ڈرائیور کا ورب بھی تو آ سکتا ہے، ڈرائیو، ڈراپ، ڈروون آ سکتا ہے کہ نہیں؟ یس. تو ویسے ہی ہے. ٹیچر بول رہے ہیں تو ٹیچ ورب ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ چلیے، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ اس زبان کا سمجھنا، اس قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے آسان سے آسان تر کر دے. اس قرآن کی باریکیوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے. اور صرف سمجھنا نہیں بلکہ اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، دوسروں تک پہنچانا. مجھے سب سے پہلے اس کی توفیق دے اور آپ تمام لوگوں کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے سے، غرور سے،